السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اوقات نماز، یعنی نماز کے اوقات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں سے ایک وقت ہے۔ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ انمول ہے، قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں وقت کی پابندی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم سے وقت کی پابندی کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں بھی اس کا درس دے رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز، سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے وقت پر جو ہے طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور انہیں وقت پر ادا کرنے کا کہا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی مقرر وقت پر نہ پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ قضا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی آج ہم جانیں گے کب نماز فضیلت کے درجے پہ ہوتی ہے، یعنی جب اول وقت میں پڑھی جائے، اور کون سی نماز ہے جو ہم اختیاری وقت میں پڑھتے ہیں، اور جواز کا وقت کون سا ہوتا ہے، اور مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے پہلے ایک حدیث کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں مقرر وقت پر پڑھنی کیوں ضروری ہیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ ان سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 3 مرتبہ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ ادب کی وجہ سے کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے بے وقت نماز ادا کی، یعنی نماز تو پڑھی لیکن تاخیر کے ساتھ پڑھی، اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو نماز سر سے پڑھتے ہی نہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں اللہ چاہے تو عذاب دے کس کو؟ تاخیر سے پڑھنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز نبوی کا صفحہ نمبر 124 نکال لیجئے۔ نماز پنجگانہ کے اوقات۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے کہ بتائیے نماز کے کیا اوقات ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ یعنی کیا کہا گیا کہ عمل کرتے ہوئے دیکھو، کیونکہ جو چیز ہم اپنے ساتھ
کرتے ہیں، یعنی سامنے دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ مل کر کرتے بھی ہیں، تو وہ پھر کبھی نہیں بھولتی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ طریقہ ہے، ایسے ایسے کر لو۔ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ظہر کی اذان کہنے کا حکم دیا، پھر اقامت کا حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہہ دی۔ پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا۔ عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب سورج طلوع ہوا۔ پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھایا، یعنی سورج کے زوال کے وقت ظہر کی نماز پڑھی گئی، اور جب سورج بلند ہو گیا، بالکل روشن اور سفید ہو گیا، تو عصر کی نماز پڑھائی، اور جب سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھائی، اور جب بالکل سرخی آسمان سے غائب ہو گئی تو پھر عشاء کی نماز پڑھائی، اور پھر رات گزرنے کے بعد فجر کی نماز کا پڑھائی جب سورج طلوع ہوا۔ یہ تھے پانچوں نمازوں کے اول اوقات۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے انہیں نمازیں پڑھائیں، پڑھ کے دکھائیں۔ اب دوسرے دن پر آئیے۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو، یعنی کل کے مقابلے میں دیر سے پڑھو، تاخیر سے پڑھو، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، اور اس اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے پہلے دن تھا، یعنی پہلے دن بھی عصر کی نماز جب پڑھی تھی تو سورج جو ہے وہ بلند تھا، سفید تھا، صاف تھا۔ دوسرے دن بھی بلند تو تھا لیکن پہلے دن کے مقابلے میں تاخیر تھی، اور مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ پہلے دن آپ نے دیکھا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھی گئی تھی جب سورج غروب ہوا تھا، لیکن یہاں پہ کب پڑھی گئی؟ تاخیر کے ساتھ، لیکن اتنی تاخیر نہیں کہ سورج کی جو سرخی ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے، اس کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزارنے پہ پڑھی، یعنی رات کا تیسرا حصہ جب گزر گیا تب پڑھی، جبکہ پہلے دن عشاء کی نماز کب پڑھی تھی؟ سرخی غائب ہوتے ہی۔ اسی طرح فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی، مطلب پہلے دن تو اندھیرے میں پڑھی نا۔ یہ تھے نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھنا اور پڑھانا۔ اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان 2 وقتوں کے درمیان ہیں جنہیں تم نے دیکھا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں نہیں ڈالا، سہولت دی ہے، وسعت دی ہے۔ لہٰذا 5 طرح کے اوقات ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے فضیلت کا وقت۔ فضیلت کا وقت کون سا ہے؟ اول وقت، یعنی اول وقت پر نماز پڑھی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ فضیلت کے درجے پہ آئے گی، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ نمبر 2 ہے اختیاری وقت۔ اختیاری وقت پر نماز پڑھنا، اختیاری وقت پر نماز پڑھنا یہ ہے کہ اختیار ہے، اس میں پڑھی گئی نماز جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی یہ گنجائش رکھی گئی ہے، یعنی یہ تھوڑی تاخیر سے پڑھی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 ہے جواز کا وقت۔ جواز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں۔
اور نمبر 4 ہے مکروہ وقت۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس پر نماز قبول تو ہو جاتی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی۔ نمبر 5 ہے عذر کا وقت۔ مثلاً کوئی مجبوری ہو اور اس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کر لیا جائے۔ 2 نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے نا، اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی۔ ہماری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے، روز کا یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہر نماز اول وقت میں پڑھیں۔ جیسے ایک بہت ہی پیارے بیابان کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے نا، دروازے پہ انسان جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمیں وضو کر کے انتظار کرنا چاہیے۔ اول وقت پہ نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ فضیلت کا وقت ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب بے شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم نماز بے دھیانی سے پڑھیں گے، ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، خشوع و خضوع بھی نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر سستی میں اس کو ہم دیر سے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے ٹھونگے مار کے، تو وہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم نے بات کی اختیاری وقت میں نماز پڑھنے کی، جواز کے وقت پہ، مکروہ وقت میں، عذر کے وقت میں، یہ تب بھی کیا جائے جب واقعی کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ ما لم یحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ ترجمہ ہے، نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، یعنی عصر کے وقت تک رہتا ہے۔ اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جو آخری وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کا، جب انسان کا سایہ اتنا ہی بڑا ہو جتنا کہ اس کا قد ہے، اور یہ جواز کا وقت ہے، آخری وقت ہے نا۔ اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، یہ بھی آخری وقت ہے نا۔ نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، یعنی جو آسمان پر سرخی ہے نا وہ غائب نہ ہو جائے، اس وقت تک رہتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو، یعنی سورج نہ نکل آئے۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے پر یعنی مغرب کی جانب دکھائی دیتی ہے۔ آئیے نماز کے اول اور آخری اوقات کو ایک اور حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھائی۔ پہلی مرتبہ نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ جوتی کی تسمہ یعنی تقریباً 2 انچ کے برابر تھا۔ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور نماز مغرب روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھائی، جس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں نا۔ نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب آسمان سے سرخی ختم ہو گئی۔ نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے روز جبرائیل علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی، اور نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ نماز مغرب
افطار کے وقت اور نماز عشاء دہائی رات گزر جانے پر پڑھائی، نماز فجر روشنی میں پڑھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے محمد، یہ وقت پہلے انبیاء کرام کی نمازوں کا ہے اور آپ کی نماز کا وقت ان وقتوں کے درمیان میں ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے اوقات دریافت کیے تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے، عصر کی نماز جب سورج صاف اور روشن ہوتا، یعنی اس میں زردی کی آمیزش نہ ہوتی تو پڑھ لیتے، مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا تب پڑھتے، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی کبھی دیر سے پڑھتے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جلدی جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے، جب دیکھتے کہ ابھی کم ہیں تو دیر سے پڑھتے، اور نماز فجر اندھیرے ہی میں پڑھ لیتے۔ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنی افضل ہے، تاکہ انسان کا سونے سے پہلے آخری عمل جو ہے وہ نماز ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ کے پھر وہ خوب لوگوں سے بات چیت کرے، گفتگو کرے اور پھر سوئے۔ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو عورتیں مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں، وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ اس روایت سے معلوم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز آخری وقت میں نہیں ادا کرتے تھے، البتہ بعض مواقع پر مختلف وجوہات کی بنا پر، جیسے جنگوں وغیرہ کے موقع پہ نماز تاخیر سے بھی ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی اور سردی کے موسم میں نماز ظہر کے اوقات۔ ایک مرتبہ سفر میں گرمیوں میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ، گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے، یعنی انتظار کرتے رہے جب تک کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، یعنی سخت گرمی میں تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے تاکہ چیزوں کے سائے بن جائیں۔ ایک نمازی تپتی دھوپ پہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور راستے میں کہیں بھی کوئی سایہ نہ ہو تو کتنی مشکل ہو جائے گی، اور اگر چیزوں کے سائے بن چکے ہوں تو وہ کبھی درخت کے سائے میں چل لے گا، کبھی کسی ٹیلے کے سائے میں اور کبھی کسی عمارت کے سائے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے یہ ساری جو ہے وسعت دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو،
یعنی سورج کی چمک جو ہے وہ تھوڑی سی ماند پڑ جانے دو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت اور جوش کے باعث ہے۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو، سائے بننے دو، تھوڑی دیر کر لو۔ گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث اور امام بخاری کی تبویب سے ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے، کیونکہ سردیوں میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ سورج جو ہے تھوڑا سا ڈھل جائے، اس کی روشنی چمک تھوڑی ماند ہو جائے، لہٰذا سردیوں میں سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں نا۔ نماز جمعہ کا وقت، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام یعنی قیلولہ کرتے، یعنی پہلے نماز پڑھتے، اس کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر سے پڑھتے۔ اور ہمیں یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز غفلت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے، بے دھیانی کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے کہ بس رٹی رٹائی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری ساری توجہ اور دھیان اور ہمارے خیالات اور ہماری سوچیں کہیں اور ہیں۔ نہیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ہم اگر نوافل پڑھ رہے ہیں یا سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جو صورتیں ہیں وہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز کیونکہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مرد حضرات، تو وہ انہیں اس کے حساب سے پڑھنی ہوتی ہے جو پڑھایا جا رہا ہو۔ نماز مغرب کا وقت، سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا تو فوراً مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز عشاء کا وقت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو، یعنی عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ اتنا انتظار نہیں کرتے۔ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ ایک اور ابو داؤد اور حاکم کی حدیث ہے، حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ رات کا بیشتر حصہ
گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نماز پڑھائی اور فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو نماز عشاء کا یہی وقت مقرر کرتا۔ ان دو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنی افضل ہیں، لیکن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، یعنی عشاء کی نماز ہمارا آخری عمل ہونا چاہیے۔ ہم اس سنت کا تو بہت ہی اہتمام کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سونا، یہ مکروہ ہے، لیکن ہم اس سنت پر عمل نہیں کرتے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ ہمارا آخری عمل ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم بالکل گفتگو نہ کریں بلکہ سو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اسے اول وقت پہ پڑھتے۔ جب لوگ اول وقت پہ جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھتے، اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے۔ یہ بات ہو رہی ہے صرف عشاء کی۔ ائمہ مساجد کو نماز اول وقت پہ پڑھانی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کیا حال ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے امام یعنی حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے، یعنی بہت ہی دیر سے پڑھائیں گے یا نماز قضا ہو جائے گی پھر پڑھائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ، پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ پا لے تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لے، بے شک یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا جو ہے وہ اس کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بے شمار ہے، لہٰذا نماز کو اول وقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کہیں جماعت کے ساتھ وہ دیر سے پڑھائی جا رہی ہے تو جماعت کا بھی ایک اجر و ثواب ہے، لہٰذا جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھ لینی چاہیے اور وہ نفل ہو جائے گی۔ اس طرح اول وقت کا اجر بھی مل جائے گا اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بھی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جنہیں بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا، یعنی نماز کا وقت نکل جائے گا، بس تم نماز وقت ہی پر پڑھو اگرچہ تنہا پڑھنی پڑے۔ پھر ایک شخص بولا، اے اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں، یعنی جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز لوٹاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر تو چاہے، یعنی اول وقت پر پڑھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھ لے تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ نماز کے ممنوع اوقات۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر، جسے صبح صادق بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب سحری میں کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، اس وقت سے لے کے طلوع شمس تک رہتا ہے۔
اور طلوع شمس کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے جب تک کہ سورج ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بھی کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اسی طرح ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے، یعنی ٹھیک جو دوپہر ہوتی ہے وہ عین زوال کا وقت ہوتا ہے۔ جو ممنوع اوقات ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، جب ہم سحری کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد نماز فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفلی نماز ادا نہیں کی جائے گی، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ دوسرا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر 1 نیزے کے برابر بلند ہونے تک، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور اس کا کچھ حصہ اندر اور کچھ حصہ باہر ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہ پڑھی جائے جب تک سورج 1 نیزے کے برابر بلند نہ ہو جائے۔ تیسرا وقت جب سورج سیدھا سر پر ہو، یعنی اس کا زوال ہو رہا ہو، تو اس وقت نماز ادا کرنا منع ہے حتیٰ کہ اس کا زوال مکمل ہو جائے۔ اس کا ہمیں اس طرح سے پتہ چلے گا کہ جب ہر چیز کا سایہ رک جائے اور اس میں کمی بیشی نہ ہو رہی ہو، جب سورج مغرب کی جانب جھک جائے تب نماز ادا کرنا درست ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 اوقات میں نماز ادا کرنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا: جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، جب سورج سر پر ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب غروب ہو رہا ہو حتیٰ کہ مکمل غروب ہو جائے۔ چوتھا وقت نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور 5واں وقت جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ ان اوقات پہ فوت شدہ فرض نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جو شخص نماز بھول گیا یا سو گیا تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب یاد آئے تب پڑھ لے، یعنی جیسی آنکھ کھلے یا جیسی یاد آئے تو فوراً پڑھ لے، پھر یہ نہ دیکھے کہ کون سا وقت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا الا یہ کہ سورج بلند ہو، یعنی بلند ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، غروب کے قریب نہ ہو، زرد نہ ہو تو عذر کی نماز، سبب کی نماز، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مثلا نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں، طواف کے بعد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت جو ہے وہ مطلق نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں، آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 سنتوں سے باز رکھا، یعنی ان کے ساتھ میری مصروفیت رہی جس کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا تھا، بس یہ وہی 2 رکعتیں تھیں جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضا کے جواز پر یہ دلیل دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت جو ہے وہ خفیف ہے، ہلکی ہے، بہت سختی نہیں ہے اس پہ، کیونکہ اس کے مقابلے میں سنتوں کی قضا کے جواز کی حدیث بھی آئی ہے، اور اس وجہ سے بھی اس بارے میں اختلاف جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ جبکہ ابن حزم نے 23 صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم، جن میں خلفائے اربعہ اور دیگر کبائر صحابہ شامل ہیں، سے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد مبارکت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے، یعنی جب صبح صادق ہوتی ہے، جب روزہ بند ہو جاتا ہے، کھانا پینا آپ بند کر دیتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہو گئی یعنی صبح صادق ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب یعنی سورج طلوع ہونے کے آغاز سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی، وہ اپنی نماز پوری کر لے۔ یعنی ابھی سورج طلوع ہونے میں اتنا وقت تھا کہ اس نے 1 رکعت پڑھ لی تو اب نماز قضا نہیں ہوگی، طلوع ہو گیا ہے تو وہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی اس نے فجر کی نماز پا لی۔ اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی، وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ یعنی سورج غروب ہونے میں بس چند ہی منٹ باقی ہیں، اتنا کم وقت ہے کہ وہ صرف 1 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے، تو وہ ضرور پڑھ لے۔ اب سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت تو بظاہر ختم ہو گیا، لیکن اس 1 رکعت کی وجہ سے وہ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کا حکم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر لا کفارۃ لها الا ذلک۔ ترجمہ ہے، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد آئے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے۔ یعنی اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو جیسی ہوش آئے نماز پڑھ لے، اگر سو گیا ہے تو جیسی آنکھ کھلے نماز پڑھ لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے، مثلاً صبح آنکھ ہی ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے کہ نماز لوٹانی بھی ہوگی اگلے دن اسی وقت یا کوئی پیسے دینے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر ہم اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، یا سال میں کوئی دن مقرر کر لیتے ہیں خود سے، یا رمضان میں کوئی دن کہ جی اس میں قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، یا پھر نمازوں کا کفارہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت ہے، بدعت ہے، اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا، اور کچھ دیر بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے۔ جب آفتاب گرم ہوا، یعنی سورج نکل آیا اور گرمی بھی تھوڑی سی ہو گئی، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام جاگے۔ آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے، یعنی اونٹ کی نکیل پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، باقی لوگوں نے بھی 2 سنتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ قضا نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ بالکل واضح ہے اس حدیث سے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ قصر نماز کے لیے بھی اذان دینی چاہیے۔ سفر میں اذان دے کر نماز پڑھنا۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں اذان اور اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نماز سے مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں؟ یعنی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو تو کیسے پڑھیں؟ زیادہ نمازیں اگر قضا ہو جائیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمیں کافروں نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے پہلے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بالترتیب ادا کرنا مسنون ہے، لیکن نمازیں عمدن یعنی جان بوجھ کر قضا نہیں کرنی چاہیے، یعنی ترتیب سے پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے پہلی نماز جو قضا ہوئی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی۔ یہاں 4 نمازیں قضا ہوئی تھیں۔ قضا میں نوافل تو نہیں پڑھے جاتے، لیکن فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوں گی اور وتر بھی پڑھنے ہوں گے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اذان تو ایک ہی ہوئی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے اقامت جو ہے وہ الگ الگ ہوئی ہے۔ آئیے سبق کی نمازوں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ طواف کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بھی ممنوع اوقات میں پڑھی جا سکتی ہیں، ان کا پڑھنا جائز ہے، کیونکہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی وقت بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اور نماز ادا کرنا چاہے اسے مت روکو۔ جس طرح طواف کرنا ہر وقت جائز ہے، اسی طرح طواف کی 2 رکعتیں بھی ہر وقت جائز ہیں۔ علماء کرام کے صحیح تر قول کے مطابق سبب والی نمازوں کو بھی ممنوع اوقات میں ادا کرنا جائز ہے، مثلا نماز جنازہ، تحیۃ المسجد، نماز کسوف۔ بہت سے دلائل اس پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ ممنوع اوقات میں ان نفلی نمازوں کا پڑھنا منع ہے جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کی قضا نماز فجر کے بعد جائز ہے، اور ظہر کی سنتوں کی قضا
نماز عصر کے بعد جائز ہے، بالخصوص جب ظہر اور عصر کو جمع کر لیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ظہر کی سنتوں کی قضا عصر کے بعد دی تھی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک اوقات نماز مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔